ایک ایسے گھر کا واقعہ جن کے گھر سے دین نکلتا ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر سبھی کا روزہ تھا، اور حضرت علی علیہ السلام اور حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام سب کو روزہ تھا۔ تو بس عصر کی نماز کا ٹائم آیا، سب نے عصر کی نماز ادا کی اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نماز پڑھ کے اٹھی افطار بنانے کے لیے۔ جا کر دیکھا تو آٹا تو بس 4 روٹی کا ہی تھا، اس سے زیادہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے وہی 4 روٹی بنا لی اور افطار کا ٹائم آ گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھا، اور حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام دسترخوان پر آ گئے۔ اذان ہونا شروع ہوئی، چاروں نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں اور کھجور کھایا اور پانی پیا۔ پھر حضرت فاطمہ زہرا نے روٹی تقسیم کی، ایک ایک سب کو حضرت علی علیہ السلام کے سامنے رکھی، اور دوسری روٹی حضرت حسن علیہ السلام کے سامنے رکھی، اور تیسری روٹی حضرت حسین علیہ السلام کے سامنے رکھی، اور ایک اپنے پاس رکھی اور کھانا شروع کیا۔ حضرت حسن اور حسین نے دونوں نے اپنی روٹی ختم کی، اور حضرت فاطمہ زہرا نے آدھی روٹی کھا کر آدھی روٹی اپنے چادر میں لپیٹنے لگی۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے دیکھا اور کہا، فاطمہ آدھی روٹی کیوں باندھ رہی ہو؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا، ہو سکتا ہے کہ میرے بابا بھوکے ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے ٹائم انہیں کچھ نہیں ملا ہو، اسی لیے میں نے رکھی ہے یہ روٹی۔ اور بس حضرت فاطمہ زہرا گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نماز پڑھ کے آ رہے تھے، اور حضرت فاطمہ زہرا کو دیکھا دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اندر کیوں نہیں گئی؟ بی بی فاطمہ نے کہا، بابا آپ اجازت تو دیں اندر جانے کے لیے۔ اجازت ملی، دونوں اندر گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ بی بی فاطمہ نے کہا، بابا میں روٹی کھا رہی تھی، پھر مجھے آپ کی یاد آ گئی تو میں نے اپنے حصے سے آپ کے لیے آدھی روٹی بچا کے رکھ دی، شاید میرے بابا کو کچھ افطار کرنے کے لیے نہیں ملا ہوگا۔ اور یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کہا، فاطمہ اچھا کیا روٹی لے آئی، ورنہ میرا یہ 4تھا دن تھا، بنا کھائے گزر جاتا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی مانگی، اور حضرت فاطمہ زہرا نے کہا، بابا آج میں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی آپ کو۔ جب روٹی ختم ہوئی، بی بی فاطمہ رونے لگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ بی بی فاطمہ نے کہا، بابا آج تو روٹی تھی، کل ہوگی یا نہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کے سر پہ ہاتھ رکھا، صبر کرنا، میں بھی صبر کروں گا، اس سے اللہ تعالی ہماری امت کو بخش دے گا۔ اور ایک بار کا واقعہ ہے، امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا علی رمضان میں 30 روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ تو امام علی علیہ السلام نے کہا، جب آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کر کے اس درخت سے پھل کھایا جس سے اس کو منع کیا گیا تھا، اور اس پھل کا اثر آدم علیہ السلام کے پیٹ میں 30 دن تک رہا، تبھی اللہ نے آدم علیہ السلام کے تمام اولاد کے لیے 30 دن کھانا پینا روک دیا، اور 30 دن تک رات سے لے کر مغرب تک کھانا کھانے سے روکا۔ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد اور آدم علیہ السلام کے اوپر اللہ نے ایک احسان کیا، اور ان 30 روزوں میں سے 3 روزے ایسے ہیں جو انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور جو ہر دعا کو قبول کر دیتے ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا کہ یا علی وہ روزے کون سے ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، نافرمانی کے سبب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا تو وہ بہت رویا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ان کا جسم بھی سیاہ ہو گیا تھا، اور جب اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا، اے آدم چاند کی 13ویں تاریخ کا روزہ رکھو، اور حضرت آدم علیہ السلام نے 13ویں کا روزہ رکھا، اور اللہ کے کرم سے حضرت آدم علیہ السلام سیدھا حصہ ٹھیک ہو گیا، اور جب
14वीं का रोज़ा रखा तो उल्टा हिस्सा ठीक हो गया। 15वीं का रोज़ा रखा, उनका पूरा जिस्म नूर की तरह चमकने लगा। और ये याद रखना, जो इंसान अल्लाह के करीब होना चाहता है वो रमज़ान के 30 रोज़े रखे, और जो इंसान गुनाहों की माफ़ी चाहता है और अपनी हर दुआ अल्लाह के दरबार में पहुंचाना चाहता है तो वो 13वीं, 14वीं और 15वीं का रोज़ा रखे। रोज़ा रख कर अल्लाह से दुआ करे। जो इंसान ये 3 रोज़े रख के अल्लाह की दरबार में दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला बगैर रुकावट पे उस इंसान की दुआ को कबूल कर देते हैं। वैसे तो कभी सोचा है, आज तो हम सहरी और इफ्तार के वक्त एक से एक चीज़ हमारे पास मौजूद होती है, फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। उनसे पूछो जो पानी से सहरी करते हैं और इफ्तार में खजूर और पानी से खोलते हैं। इस रमज़ान में अपने अपने नेबर्स और रिलेटिव्स के बारे में सोचना कि कहीं वो ऐसे तो रोज़ा नहीं खोल रहे, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ बनता है।